बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा मुहिम चला दी गई है। कुछ तो वही नुकात, तोशाखाना, फरागोगी, ये वो। और अब जब डेली मेल वाला किस्सा खुला और उस पे डेली मेल ने सिर्फ एक चीज़ पे माफ़ी मांगी और वो उन्होंने कहा कि चूँकि हमने कहा था कि ये केस नैब के पास है और नैब ने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया, लिहाजा हम उस बात की माफ़ी मांगते हैं जो हमने ये कहा था कि नैब के पास केस है। और ये फैक्ट है कि तहकीकात नैब ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद ये केस बिल आखिर गवर्नमेंट ने FIA को सौंप दिया था, क्योंकि नैब में ये केस आगे बढ़ नहीं रहा था। उसकी वजूहात कुछ भी थी, जो बाज़ कुव्वतें प्रोसेस को रोक रही थी, लेकिन ये कि बार सूरत वो केस जो था वो मुकम्मल हुआ FIA के तहकीकात के तहत। अब इसमें जो प्रोपेगेंडा लॉन्च किया हुआ है उसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने बयानात दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है इसने बड़े झूठ बोले हैं और शहजाद अकबर साथ मिले हुए थे और इन लोगों ने मिल के मुल्क को बाहर बदनाम किया है कि ये ज़लज़ला ज़दगान का पैसा खा गए हैं, जबकि हमने कुछ नहीं किया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखिए हम बाहर की अदालतों में सुरखरू हुए, हालांकि अदालती फ़ैसला इसमें नहीं है, ये आउट ऑफ द कोर्ट बात हुई है। और अदालत में जहाँ तक लेन देन का ताल्लुक है, कोई भी इनको कंपनसेशन वगैरह की बात नहीं वहाँ पे आई, बल्कि जो जुर्माना इन पे हुआ था को 30 करोड़ रुपए का ख़र्चा, वो इनको अपने लीगल के जो उन्होंने एक्सपेंसेस दिए वो भी इनको अदा करने पड़े और दूसरों का भी जुर्माना वो इन्होंने अदा किया, ग़ालिबन 1.5 या 2 करोड़ रुपया। सो ये सारा काम जो कुछ इन्होंने किया उसको अब पब्लिक में यूँ पेश कर रहे हैं कि जैसे इनके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। शवाहिद मौजूद थे और वो अरशद शरीफ को दिए गए। डॉक्टर रिजवान ने इंक्वायरी की थी, डॉक्टर रिजवान बेचारा दुनिया से चला गया, उसको मरवा दिया इन लोगों ने। अब डेविड रोज भी मैदान में कूद गया, उसने भी ट्वीट्स की और अपने ट्वीट्स के तहत उसने यही कहा कि जो कुछ भी यहाँ पे कहा गया उसमें सिर्फ एक नुक्ता है जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी, और वो यही है कि नैब में केस नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये हमसे गलती हुई, जबकि बाकी स्टोरी जो है वो वहीं की वहीं कायम है। और डेविड रोज ने भी यही आगे बात की कि इनको कोई कंपनसेशन नहीं मिली, बल्कि इनको पैसे देने पड़े। सो बात सीधी है कि डेली मेल का भी वैसे तो ख़र्चा हो ही रहा था, कानूनी ख़र्चा। जब आप अदालत में अपना वकील भेजते हैं तो वो पैसे लेना शुरू कर देता है, तो डेली मेल का भी ख़र्चा हो रहा था। तो डेली मेल को कुछ पैसे वैसे मिल गए और उन्होंने इस किस्से को ख़त्म किया सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने बाकी स्टोरी अपनी नहीं छेड़ी, इस बात पे कि नैब में वाकई ये केस नहीं था, ये था FIA में। सो उन्होंने FIA का जिक्र नहीं किया था। अब इसमें यह कहना कि इसकी वजह से गैर मुल्की इमदाद रुक गई, गैर मुल्की इमदाद अब क्यों नहीं को दे रहा? सऊदी अरेबिया या दूसरे मुल्क सारे कह रहे हैं कि जी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में वो इस हुकूमत के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं। क्या उनको पता नहीं है? ये डेली मेल की कहानी थी। डेली मेल ने तो इससे और बड़ी बड़ी कहानियां कही हुई हैं। पेंट हाउस पायरेट्स का नाम दिया हुआ उन्होंने मियां नवाज शरीफ को, और उसके ऊपर उनकी जायदादों के सारे हैं। क्यों नहीं ये मुकदमा करते उनके ऊपर? सो हाँ, मैं इस किस्से को सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे अवाम की आंखों में धूल झोंक के आप धोखा दे के फिर कल को ये लोग बैठे होंगे, तो क्या हमारा मुकद्दर यही कुछ है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मुझे इमरान खान से ये किसी और से गर्ज नहीं है, लेकिन मेरी गर्ज ये ज़रूर है कि जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचे, इस वजह से कि हमने आगे चलना है। अगर ये मुल्क सिर्फ झूठों के हाथ में इसी तरह यरगमाल रहेगा और झूठ ही यहाँ पे प्रिवेल करेगा, तो आप सोचिए कि हमारा मुकद्दर है क्या? फिर हमारे बच्चे इस झूठ के अंदर पलते रहेंगे, क्या उनका बनेगा? इन लोगों ने आज एक मुल्क दिवालिये पे है
اور دیوالیہ ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے خرچے اللہ تللے. آپ سوچئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ. کل ہی انہوں نے 10 ان کے تھے وہ جو مشیر، ان کو انہوں نے وزیروں کا درجہ دے دیا. اب وہ نہ صرف وزیروں کی تنخواہیں لیں گے بلکہ تمام پرکس اینڈ پریویلیجز، فری کاریں، پیٹرول، یہ وہ ہر چیز ان کو ملے گی. اور جس ملک کے حالات یہ ہوں وہ وہاں پہ یہ کسے چلتے ہیں؟ 75 کے قریب آپ کے وزیر تھے، آپ نے اور ایڈ کر دی. ساری پارلیمنٹ وزیروں سے بھر دی آپ نے، کیونکہ ہر پارٹی کو خوش کرنا ہے. برصورت انہوں نے کہا ابھی دوسرا الزام، اور یہ ساری جو آج ایک اور تقریر جو سامنے آئی وہ ہے مریم اورنگزیب کی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اسمبلیوں کی تحلیل کرنا اور یہ جو بات چل رہی ہے یہ بالکل محض ایک شوشہ ہے عمران خان کا، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ انہوں نے اندر ریشہ دوانیاں شروع کر دی ہوئی ہیں چودھری پرویز الہی کے ساتھ. سو یہ محض شوشہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایک سسٹم جس کے اندر صرف جھوٹ، کرپشن کو ریگولرائز کرنا، کرپشن کے اوپر آپ حکومت چلاتے جائیں، پیسے بناتے جائیں، تو اس حکومت کو کیا کوئی چیلنج نہ کرے؟ اگر عمران خان نے چیلنج کیے تو آج قوم اس کے ساتھ ہے. سو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان ملک کی معیشت، روزگار اور کاروبار وغیرہ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تباہ کرنے کی کوشش نہیں، یہ ملک کو نجات دینے کی کوشش ہے. اور اس سے آگے آپ دیکھیے کہ ڈیلی میل والے قصے سے ریلیٹ کرنا کہ وہ اس لیے کہا گیا کہ آپ یہ ملک کو نقصان پہنچے. ملک تو لٹا ہے. وہ ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز کہتا ہے کہ کیا جی علی عمران کے اندر چھپا ہوا علی عمران کے وکیل کے انکشاف آتا ہے. علی عمران کے تھرو تو سارا پیسہ گیا ہے. میں باقی باتیں چھوڑ دیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ شہباز شریف کے دور میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سرکاری بلڈنگ میں آگ لگتی تھی، سرکاری ریکارڈ جل جاتا تھا. عمران خان کے دور میں لگی کوئی آگ؟ اب ان کے پاس عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے سوائے توشہ خانہ کے اور قصہ کوئی نہیں ہے. پھر یا فراگوگی کا قصہ آ جاتا ہے، مالن جبا کی کہانی. بھئی اگر ہیں یہ قصے تو تم نکالو نا ان کو پکڑو، ان کے کیسز کھولو، سزائیں دو. لیکن رٹ کے یہ صرف اس لیے کہ کیس ہے نہیں. اب عمران خان کو توشہ خانہ کی گھڑی چاہیے. جس شخص کو جمائمہ کے ساتھ جب ڈائیورس ہوئی ہے تو عدالت میں کہا گیا کہ اس کی آدھی پراپرٹی تیری ہے. وہ آدھی پراپرٹی خدا جانے کتنے ارب کی تھی، لیکن ایک شخص نے کہا کہ جی نہیں، مجھے نہیں یہ چاہیے. دولت کی لالچ ہو تو یہ سب کچھ لے لے. پھر پیسے اکٹھے کیے، آپ کہتے ہیں جی زکوٰۃ کھا گئے. وہ زکوٰتیں تو تم لوگ کھا گئے ہو. جس شخص نے اب تیسرا کینسر ہاسپٹل پاکستان میں، سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل کراچی میں بن رہا ہے، ریسرچ سینٹر ہے. یونیورسٹی 2 بن گئی ہیں، ایک میاں والی میں، ایک ادھر بنی ہے. 2 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں. آپ کے پلے کیا ہے؟ کیا کیا کسی نے؟ آتے ہی ان لوگوں نے، عمران خان نے یہاں پہ پناہ گاہیں بنائی، غریبوں کے ٹھہرنے کا سلسلہ کیا. کوئی ان میں سے باقی حکمرانوں میں سے کوئی بتا دے کہ اس نے کچھ کیا؟ مجھے عمران خان سے کچھ نہیں لینا. میں جس عمر کے جس حصے میں ہوں، میں کوئی کام کرتا ہی نہیں. میں تو اپنی زندگی جو ہے وہ نوکریوں والی، سروس والی اور عہدوں والی وہ تو گزار چکا ہوں. اب تو یہ میں ریٹرن دے رہا ہوں، ایک سچائی کو سامنے لا کے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے، ذمہ دار شہری کی حیثیت سے جو درست سمجھتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچائیں. ڈیلی میل کے ایک وہ نقطے کے اوپر ایک طوفان برپا ہے، اور پورا امیر مقام وہ پشاور میں تقریر کر رہا ہے. اس نے بھی یہی کہانی کہ جی عمران خان معافی مانگے، انہوں نے یہ جھوٹے تھے، یہ تھے، وہ تھے. کس بات کی معافی؟ ڈیلی میل والا قصہ انہوں نے الٹا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پکڑ لیا ہے. یہاں پہ یہ چیز نہیں چلے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں
تو یہاں پہ انہوں نے خرچہ ورچہ سارا کر کے جو کچھ وہاں سے جان چھڑائی ہے اپنی، مقدمہ انہوں نے کیا تھا، الٹا پیسے دے کے تو وہاں سے فارغ ہو کے آئے ہیں۔ اب اس سٹیج کے اوپر اگر عمران خان کو پروپیگنڈا کر کے آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے منہ تو کھلے ہیں لیکن عوام اندھے نہیں ہیں۔ میں کئی جگہوں پہ کلپ سن چکا ہوں، لوگوں سے باہر اینکر حضرات بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور ان کو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے عمران خان کو ضروری سمجھتے ہیں۔ نہیں کام کرے گا عمران خان، کوئی خرابی کرے گا تو اس کا تو ابھی ایک ٹینیور بھی پورا نہیں تھا۔ آپ لوگ تو 3 4 ٹینیور لے چکے ہیں۔ ایک ٹینیور پورا مل جائے جس میں اس کے پاس پراپر میجورٹی ہو، پھر کام نہ کرے تو ہم بھی اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ سازشوں کے ذریعے ایک شخص کو ہٹا کے تو آپ کہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی، کرپشن کے تو سارے کیسز آپ نے قوانین بدل کے اپنے ختم کرائے ہیں۔ سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لوگ ہوش حواس سے کام لیں۔ یہ اتنا پاورفل پروپیگنڈا انہوں نے چلایا ہر طرف سے۔ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہا ہے دیکھیں جی جھوٹے کیس، میرا کوئی میں نے منشیات کا نہیں کیا تھا، فلاں یہ نہیں وہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں عوام آنکھیں کھول کے کان کھول کے سنیں اور فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دماغ کو استعمال کریں۔ یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے جو بڑی گھنونی اور بڑی زبردست اور بڑی زوردار ہے۔ اس سے لازماً عام آدمی جو بہت زیادہ تحقیق نہیں کرتا، اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذہن پہ اس کا اثر لے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔